دیکھو یار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سب کے آگے آئیں کہ نہیں آئیں جی؟ کسی کی ہتھکڑیاں آئیں پاناما کیس کے نام پر، کسی کی وہ جیلیں آ گئی جناب گھڑی چوری پر، ہمیں آئیں گے مصطفیٰ کے نام پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ہے ان سے پوچھو تو وہ باہر نکل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہماری توبہ، آئندہ کے بعد ہم نے یہ جماعت بھی چھوڑی اور جناب یہ بھی چھوڑا اور وہ بھی چھوڑا، ہم بھی جیلوں سے آئے ہیں لیکن وہاں کیا کر آئے ہیں؟ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ قسمت کی بات ہے نا بھائی۔ امام سجاد کو بھی بیڑیاں پہنائی ہیں، امام موسیٰ کاظم نے بھی پہنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی پہنی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی پہنی ہے۔ یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو بھی جیل میں لے کر جایا گیا ہے، غازی علم الدین بھی گیا ہے، ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا ہے، ورنہ جیلیں بڑی پڑی ہیں، ہمارے سے پہلے بھی وہاں موجود تھے، ہمارے بعد بھی موجود ہے اور سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جس عشق میں گئے ہیں وہ عشق ہے من عاشق سرمستم از دار میں اندیشم، پروانے جاں بازم از نار میں اندیشم، من دار بلا عشرہ چون تخت شہیدانم حلاج جو ہم عاشق از دار میں اندیشم۔ ہاں ہم تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم تختہ دار دکھاتے ہو، ہمارے بڑوں نے یہ تو ریت چلتی آ رہی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر مقام تنعیم پر لٹکایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی سے انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ یہ ہے نام سے رسالت، یہ ہے نام سے رسالت، کس طرح سے کس لحاظ سے حضور کی عزت کا پرواہ کی ہے، ایک ایک اپنی جان دیتے ہوئے بھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام تنعیم پر لٹکانے لگے، یہاں علماء کون ہے جی؟ یہ سارا واقعہ تو حضرت خبیب بن عدی کا جو ہے نا یہ آپ نے سنانا ہے، جو یہاں جناب علماء مسجد علماء ان کو بتائیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی جناب بدر کے بعد اور پھر ان کو کیسے لے کر جائے۔ میں ساری شارٹ کر کے آگے سنا رہا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کے سامنے جب انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے اور بدر کے بعد یہ 3 صحابہ آ گئے ہاتھ، حضرت خبیب بن عدی بچ گئے ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا کہ پورے اہل مکہ کو جمع کیا، آؤ آج بدلہ لینے کے لیے بدر والوں کا بدلہ لیں گے ایک حضور کے غلام سے۔ وہ جناب تیر بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، کینچیاں بھی لے آئے، بھالے بھی لے آئے، سارا کچھ جب لے آئے نا سارا کچھ لے آئے تو حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انہوں نے تختہ دار سجا دیا تو انہوں نے کہا خبیب بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تو جلدی جلدی میں پڑھے، جلدی جلدی نفل پڑھ کے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ ہاں 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 کیا بات ہے، کوئی جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ ہے اصل میں صرف لکھنے اور پڑھنے کی بات نہیں، یہ ہے اصل۔ اب یہ اس کا معنی یہ ہے حضرت خبیب بن عدی جب جلدی جلدی نفل پڑھ کے چلے نا تختہ دار کی جانب تو کہا کہ میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کی آخری 2 نفل ہیں، میں جناب بڑے رب سے اپنی طویل باتیں کروں، اپنی بڑی لمبی باتیں کروں، لیکن کہا اس سوچ سے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ کہیں حضور کے دشمن کھڑے ہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے دماغ میں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر نمازیں لمبی کر رہا ہے۔ ہاں ہم جس لائن میں سے ہیں ہماری لائن یہ ہے، کہا میں اس ڈر سے لمبے نفل نہیں پڑے کہ تمہارے دلوں میں خیال نہ آ جائے کہ کہیں حضور کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ پھر آپ کا وہ ترانہ ہے جناب شہادت ہے مقام تنعیم پر بڑا لمبا، اس میں آخری وقت میں جب آپ کا جسم انہوں نے کینچیوں سے کاٹنا شروع کیا، کسی نے نیزے مارنے کسی نے بھالے مارنے شروع کیے، آپ کا جسم جب کٹ گیا نا تو اس وقت کسی نے کہا خبیب تو کہتا تو ہوگا کہ میری جگہ آج تیرے نبی ہوتے، تو حضرت خبیب کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، کاؤ کمینے کیا بات کرتا ہے، خبیب مقام تنعیم پر کھڑا جسم کٹوا رہا ہے، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، لیکن خبیب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے۔ یہ ہے نا